السلام علیکم جی۔ آج آدم اور فرشتے آمنے سامنے ہیں، آج خاکی اور نوری آمنے سامنے ہیں، آج بشر اور اللہ کے فرشتے آمنے سامنے ہیں۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ رب نے نائب بنایا ہے مجھے۔ یہ ہر آدم کہتا ہے، ہر ابن آدم کہتا ہے، ہر انسان کہتا ہے، یا ہر مومن کہتا ہے کہ رب نے نائب بنایا ہے مجھے۔ فرشتوں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ خاموش۔ یعنی کہ جب ہماری تخلیق ہو رہی تھی، تخلیق خاکی ہو رہی تھی، تو فرشتوں نے یہ بات اٹھائی، یہ نقطہ اٹھایا کہ یا اللہ، تو ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر لالچ ہوس کی وجہ سے خون خرابہ اور فسادات کرے گی۔ یا اللہ اسے نہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تم اس چیز کا علم نہیں رکھتے جس کا غیب کا علم مجھے ہے۔ اللہ نے اتنی کانفیڈنس کے ساتھ، اللہ نے اتنے یقین کے ساتھ ہمارے لیے مقدمہ لڑا فرشتوں کے سامنے کہ نہیں، جو میں بنانے والا ہوں ایسی چیز تم نے دیکھی نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ایسے کامل لوگ ہوں گے، ایسے ایمان والے لوگ ہوں گے، وہ ایمان بالغیب ایسا رکھتے ہوں گے، حیران ہو جائیں گے، بغیر نبی کو دیکھے، بغیر میرے معجزے دیکھے، بغیر مجھے دیکھے، بغیر جنت اور جہنم دیکھے، اور بغیر دنیا کے اوپر میری سربراہی اور میری قوت کو دیکھے، وہ لوگ میرے اوپر ہو بہو عین ہی اسی طرح یقین کریں گے جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہو۔ کیونکہ فرشتوں تم نہیں جانتے کہ میں کیا بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کن کے لیے کہہ رہا تھا یہ؟ اللہ ہر اس انسان کے لیے کہہ رہا تھا جو اس کا نائب بن کے دکھائے گا، جو اس کے خلیفے کے حقوق پورے کرے گا، جو اس رحمانیت کی دی ہوئی بات، دیا ہوا طریقہ، دیا ہوا سلیقہ، دی ہوئی سوچ، دیا ہوا مقام، دی ہوئی خودی، دیا گیا ایک لیول اور اس کا معیار اس کو برقرار رکھے گا، اس کو اوپر لے کے جائے گا اور مزید اس کے اندر نکھار پیدا کرے گا۔ اللہ مخاطب تھا اس آدم کے لیے، اللہ اس آدم کے لیے مقدمہ لڑ رہا تھا فرشتوں کے سامنے، اللہ اس نائب کے لیے اللہ کو بولنا پڑا کہ تم نہیں جانتے جو میں بنانے جا رہا ہوں۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ اس کے لیے گواہی دے رہا تھا جس نے آج غلامی قبول کر لی ہے؟ اللہ اس آدم کو بنانا چاہتا تھا، ابن آدم کو، جو ہوس کا شکاری ہے؟ بلکہ سب سے بڑی بات، کیا اللہ اس آدم کو قبول کر سکتا ہے جس کو یقین نہیں، جس کو اپنے اوپر ہی اعتماد نہیں، جس کو اپنی تخلیق کے اوپر اعتماد نہیں، جس کو اپنے خالق کے اوپر یقین نہیں؟ وہ حیوان ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا تھا کہ میں وہ چیز بناؤں گا کہ فرشتے بھی رش کریں گے، حیران ہو جائیں گے، اور اس کا ثبوت اللہ نے دیا آدم کو سجدہ کروا کے۔ لیکن آج کا انسان، آج کا مومن کیا ہے کہ اس کو اس کے رزق کے حصول کے لیے در بدر بھٹکنا پڑ رہا ہے، در در کی خاک چھاڑنی پڑ رہی ہے، کیونکہ اسے یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے کہ وہ کتنی کامل اور کتنی بہترین تخلیق ہے اللہ کی۔ اور آج وہ مومن اور وہ دین والا بندہ اٹھ کے کہے کہ اللہ ہماری زندگی کے اندر کرشمے نہیں کرتا، اللہ ہماری تقدیریں بدل کے نہیں دکھاتا، افسوس صد افسوس کہ وہ رب کے اس مقام کو سمجھ نہیں سکے۔ تو وہ آدم جس نے آج رب کے دین کے اوپر عمل کیا، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں دین کی بات کر رہا ہوں، اس دین کے اوپر پورا عمل کیا، یقین کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، توکل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جب وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے میدان میں آگے بڑھا تو اللہ نے پھر اسے کر کے دکھایا وہ بات کہ مجھے پتہ ہے میں کیا بنانے والا ہوں۔ جب وہ آدم کن کہے، اللہ اس کے پیچھے کن کہہ دے۔ جب وہ آدم کچھ کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کے لیے رستے ہموار کر دے۔ جب وہ ابن آدم کچھ سوچے، اللہ اس کی سوچ کو ہی مکمل عملی جامہ پہنا دے۔ جب وہ ایک ابن آدم کوئی خواب دیکھے، اللہ اس کا خواب پورا کر دے۔ جب وہ ابن آدم ہواؤں میں اڑنا چاہے، اللہ اسے ہواؤں میں اڑا دے۔ اللہ اس کے سامنے دنیا کو لا کے رکھ دے اور وہ دنیا کو پھر ٹھوکر مار کے اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ وہ ابن آدم ہے جس کی اللہ نے تخلیق کی تھی، وہ خلیفہ ہے۔ اور جب یہ خلیفہ اپنے خالق کے تمام دیے گئے اہداف پورے کرنے میں کامیاب ہو گیا یا کوشش کر بیٹھا تو پھر ہوگا کیا؟ پھر پوری دنیا کے اوپر اسے اس ضلالت کی، اس ناشکری کی سزا نہیں بھگتنا پڑے گی۔ وہ اجتماعیت کی قوم ہو، وہ انسان ہو، وہ ایک معاشرہ ہو، جب وہ اپنے رب سے دور ہوا
تو پھر ضلالت اس کی یقینی ہے۔ اور اگر آج اس قوم کو، اس ملک کو تقویت دینی ہے، کامیابی دینی ہے اور سرخرو کروانا ہے، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ آ جائیں اور اس کے نائب بن جائیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ ساری کائنات کو آپ کے لیے گھما کے رکھ دے گا، اور اسے ہی کہتے ہیں اللہ کی کن کے اندر انسان کی کن کا شامل ہو جانا۔